بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسرائیلی فوجوں کی طرف سے فلسطین میں جاری نہت معصوم مسلمانوں کا جینوسائیڈ ایک دینی اور انسانی مسئلہ ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں دینی اور انسانی بنیادوں پر اسرائیلی ملٹری فورسز کے اس وحشیانہ عمل کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے۔ اس جنگ میں رپورٹڈلی تقریباً 34,000 سے زائد مسلمان قتل کیے جا چکے ہیں، جن میں 20,000 سے زائد تعداد صرف چھوٹے معصوم بچوں کی ہے۔ نیتن یاہو کی طرف سے یہ اعلان بھی کیا گیا ہے کہ کوئی معاہدہ قرار پاتا ہے یا نہیں، بہر صورت رفح بارڈر پر وہ اپنی فوجوں کو اتارتے ہوئے غزہ میں جو بقیہ مسلمان بچے ہیں ان کا بھی قتل عام ضرور کریں گے۔ فلسطین دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک حصہ غزہ اسٹرپ کہلاتا ہے، دوسرا حصہ ویسٹ بینک کہلاتا ہے۔ غزہ تقریباً ایلیمینیٹ کیا جا چکا ہے، اب صرف چند لاکھ مسلمان 23 لاکھ کی آبادی میں سے اس وقت رفح بارڈر پر موجود ہیں۔ خان یونس، الشفا ہاسپٹل اور دیگر مقامات پر میس گریوز اس وقت برآمد ہو رہی ہیں، جن میں 4-4-5-500 مسلمانوں کی اجتماعی قبریں جو ملبے تلے دفن ہو گئیں، وہاں پر آج ہمیں ان کے نشانات مل رہے ہیں اور لوگوں کے جسموں کے ٹکڑے وہاں سے نکالے جا رہے ہیں۔ اس وقت امریکہ اور یورپ کی کئی یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس کی طرف سے بہت بڑے پیمانے پر پروٹیسٹ کو لیڈ کیا جا رہا ہے۔ حال ہی میں آپ دیکھیے کہ کولمبیا یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس نے ہیملٹن ہال پر قبضہ کیا، جب ویتنام کی جنگ کے خلاف 1968 میں اسٹوڈنٹس نے اینٹی وار پروٹیسٹ کے تحت اس ہال پر قبضہ کیا تھا۔ اس کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے آج غزہ کے مسلمانوں کی حمایت کے اعلان کے طور پر باضابطہ طور پر کولمبیا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے اپنی انتظامیہ کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے ہیملٹن یونیورسٹی کے اسی ہال پر قبضہ کرتے ہوئے اس کا نام ہند ہال رکھا۔ یہ وہ بچی ہے کہ جسے فلسطین میں اسرائیلی فوجوں کی طرف سے بہت بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، جس کی عمر صرف 6 برس کی تھی۔ ان تمام اسٹوڈنٹس کا مطالبہ یہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے جس طرح اربوں ڈالر کی امداد اسرائیل کو فراہم کی جا رہی ہے اور امریکی شہریوں کے ٹیکس سے جو ویپن خرید کر اس وقت اسرائیلی فوجوں کو فلسطین میں بچوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے دیا جا رہا ہے، اور جس طرح امریکی انتظامیہ کی طرف سے اس جینوسائیڈل وائلنس میں مکمل طور پر اسرائیلی فوجوں کا ساتھ دیا جا رہا ہے، وہ اپنی انتظامیہ کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز پولیس کی طرف سے ان اسٹوڈنٹس کی اس انکیمپمنٹ جو مہم ہے اس کو کولمبیا یونیورسٹی سے اٹھا دیا گیا ہے اور ہال بھی خالی کروا لیا گیا ہے، اور دیکھنے میں یہ آیا کہ بدترین تشدد کا نشانہ ان اسٹوڈنٹس کو بنایا گیا۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹیکساس یونیورسٹی کے اندر بھی باقاعدہ یہ احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان میں بھی جب آسما جہانگیر کانفرنس میں جرمن سفیر کو بلایا گیا جو اس وقت امریکہ اور اسرائیلی فوجوں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، تو باضابطہ طور پر پاکستانی اسٹوڈنٹس نے بھی اس کانفرنس میں اس کے خلاف احتجاج کیا۔ لاہور کے مختلف یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس نے امریکی قونصل خانے کے سامنے کھڑے ہو کر احتجاج شروع کیا ہے تاکہ وہ اپنے جذبات کا اظہار کر سکیں کہ اس دینی اور ہیومینیٹیرین گراؤنڈ کے اوپر اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ اگر دنیا کے کسی بھی خطے میں جینوسائیڈل وائلنس انسانوں کا کسی بھی سطح پر کیا جاتا ہے تو یقینی طور پر یہ قابل مذمت ہے۔ احتجاج کا یہ سلسلہ فرانس کی سوربون یونیورسٹی میں بھی شروع ہو چکا ہے، جہاں اسٹوڈنٹس نے کیمپس لگا لیے ہیں۔ ان کی انتظامیہ بھی ان کو پرتشدد طریقے سے وہاں سے ریموو کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پوری دنیا کی یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کی طرف سے یہ نمائندہ احتجاج اس بات کی دلیل ہے کہ اسرائیل کی طرف سے اور زائنزم کی طرف سے کیا جانے والا یہ جینوسائیڈل وائلنس کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ بالخصوص پاکستان کی یونیورسٹیز میں جو اسٹوڈنٹس زیر تعلیم ہیں وہ کم از کم اگر کچھ نہ بھی کر سکیں تو زائنسٹ کلچر اور آئیڈیالوجی کے خلاف سراپا احتجاج بنیں، اپنے ظاہر اور باطن کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں، اور بحیثیت ایک مسلمان یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کی ایک صاحب ایمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے نزدیک کیا امپورٹنس ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ مسلم انٹیلیجنشیا، مسلمان دانشور اور اہل علم مغرب کے ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، اور خالصتاً ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پر جو لوگ اس وقت
مسلمانوں کا ساتھ دے رہے ہیں ان کو اس بات پر اپریشیٹ کیا جائے اور انہیں اسلام کے اس عالمگیر پیغام کی طرف دعوت دی جائے جو یقینی طور پر انسانیت کا اور محبت کا درس دیتا ہے۔ فلسطین کے لاکھوں شہداء کی یہ قربانی ان کو امر کر چکی ہے، تاریخ میں ان کا نام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ 9/11 کے بعد اسلاموفوبیا کے تناظر میں جس طرح اسلام کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا تھا، اگرچہ ایک بہت بڑی قربانی دینا پڑی ہے، لیکن آج پوری دنیا کے انسان فلسطین کے اس مسئلے میں عالم اسلام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلم دنیا کی طرف سے خاموشی ہے، اور یقیناً یہ ہمارے منہ پر ایک بہت زوردار تماچا ہے۔ اس وقت اہل علم و دانش کو چاہیے کہ ہماری صفوں میں جو افتراق اور انتشار ہے اسے ختم کرنے کی کوشش کریں۔ وہ موضوعات کہ جن کا براہ راست تعلق دین کی اساس کے ساتھ نہیں ہے، ان موضوعات کو زیر بحث لانے کے بجائے ان اسٹوڈنٹس کو آپ ایجوکیٹ کریں، ان میں اویئرنیس پیدا کریں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ اسلام کا محبت، امن اور پیار کا پیغام کیا ہے، اور وہ کیا بنیادیں ہیں جن کی وجہ سے گزشتہ 100 برس سے زائنزم کی طرف سے باضابطہ طور پر فلسطین میں مسلمانوں کا قتل عام جاری ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ دنیا کے مختلف خطوں میں اس وقت جس انداز سے توجہ کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے کبھی نعوذ باللہ قرآن مجید کے اوراق کو جلانے کے ساتھ یا دیگر ایکٹیویٹیز میں جو لوگوں کو ملوث کیا جا رہا ہے، یہ دراصل ڈائیورژنز ہیں۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کی توجہ ان چیزوں سے ہٹ کر دنیا کے دوسرے ایشوز کی طرف یا مسلمانوں کے ہی ایمانیات کے دیگر مسائل کی طرف ان کی توجہ چلی جائے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ اس اصل مسئلے کو ایڈریس کریں جس کو آج صحیح طور پر ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ برائی کی اصل جڑ وہ یہی قضیہ ہے کہ جس کو آج ہم صہیونی فوجوں کے ہیومن اور مسلم جینوسائڈل وائلنس کی صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب کریم پوری مسلم دنیا کے نوجوانوں کو اس خواب غفلت سے بیداری عطا کرے۔ قدرت ہمیں یہ موقع خود دے رہی ہے کہ ہم اپنے دین کی طرف رجوع کریں۔ ہماری آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹنا شروع ہوا ہے، اور ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ہماری کامیابی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنے میں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی مختلف یونیورسٹیز میں مسئلہ فلسطین، بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کی اہمیت، اس کی سگنیفیکنس اور امپورٹنس کو بیان کرنے کے لیے مختلف سیمینارز، ورکشاپس، سمپوزیمز، کانفرنسز کا اہتمام کیا جائے، تاکہ اس مسئلے کی دینی اور ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پر کیا اہمیت ہے اس پر باضابطہ طور پر لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جا سکے اور اویئرنیس پیدا کی جا سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سلسلے میں آپ ہمارے ساتھ کیا تعاون کر سکتے ہیں، آپ ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔